سیاست میں تو کافی عرصے سے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ایوب خان کی پہلی کابینہ، تو آپ کا بھی ایک طرح سے میرے خیال میں دوسری بھی شاید ابھی بات چیت سے ہی پتا چلا کہ دوسرا بھی ایک فیکٹر ہے، کامن فیکٹر۔ نہ دوسرا نہیں ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ ہماری جو 15 سال کی جو یہ لوگ ہیں، یہ جو 10-15 سال سے ایک مشکل وقت کے ساتھ ہی ہیں، یہ آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ اصل میں اس کا پارٹی کا ایسٹ ہے، یہ بیک بون ہے پارٹی کی۔ یہ ہوتے تھوڑے ہیں، نظریاتی کیڈر کبھی زیادہ نہیں ہوتا، یہ تھوڑا سا ہوتا ہے۔ فیڈل کیسٹرو کی سینگ ہے کہ میں کیوبن ریولوشن 16 لوگوں سے لے کے آیا۔ But it's a wrong example to quote in a democratic society۔ نہیں، hold on۔ نظریاتی کیڈر مطلب وہ بندہ جو آرمی کی یونیفارم پہن کے پستول ساتھ رکھتا تھا، of course we eulogize him کیونکہ اینٹی امریکن ہے، لیکن frankly جمہوریت کے اندر ان کو تو کوٹ نہ کریں۔ طلعت، میں ریولوشن کی بات کر رہا ہوں۔ ریولوشن آپ بندوق سے بھی لا سکتے ہیں، آپ بلڈ سے بھی ریولوشن کر سکتے ہیں۔ ریولوشن کا مطلب سٹیٹس کو بدلنا، اور آپ بیلٹ سے بھی کر سکتے ہیں، جو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، ایم کیو ایم نے کراچی میں کیا، اور ایم ایم اے نے 2002 ہمارے سامنے ایم کیو ایم نے کراچی میں کیا ریولوشنائز کیا، ان دا سینس کہ انہوں نے ایک ویو چلا کے پاور میں آئے۔ آپ تو کہتے تھے الطاف حسین نے 234 قتل کیے، آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے۔ میں اور بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ایم ایم اے اور ایم کیو ایم کی ایک مثال یہ دے رہا ہوں کہ دو ماڈلز ہیں، ایک تو کانسٹیٹوئنسی بیسڈ ہے، آپ کینڈیڈیٹس بیسڈ پالیٹکس کریں، اور ایک ہے موومنٹ کے تحت جدھر آپ کا کینڈیڈیٹ کو، آپ کی پارٹی کے ٹکٹ کو ووٹ پڑتی ہے، کینڈیڈیٹ کو نہیں پڑتی۔ ایم کیو ایم نے کیا اور ایم ایم اے نے کیا 2002 میں، یعنی کہ وہ ان کے نمائندے تھے جن کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا، انہوں نے کتاب کو لوگوں نے دو ایگزامپل جو آپ دے رہے ہیں پاکستان سے، ایک ایم کیو ایم ہے، ایک ذوالفقار علی بھٹو، ایم کیو ایم اور ایم ایم اے، جس میں پارٹی ٹکٹ کو ووٹ پڑا، ایک موومنٹ کے تحت پاور میں آئے۔ اس سے پھر آپ اس سے آپ بلیک میل نہیں ہوتے یہ کینڈیڈیٹ سے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اگر کولیشن پارٹنرز بنانے پڑے، کیونکہ کہیں نہ کہیں جا کے جو سیاست ہے اٹ از دی آرٹ آف دا پاسبل، کون پریفر کریں گے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تمام طرح اپنی تنقید کے باوجود ان کو پی ایم ایل این کے ساتھ رہنا پڑا پنجاب کے اندر، کولیشن ایم کیو ایم کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی کو بنانی پڑی، اور پی ایم ایل کیو کو بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا پڑا، تو کولیشن پارٹنرز آپ کے پسندیدہ کون ہو سکتے ہیں پریفرڈ؟ یہ جو بھی آپ نے کولیشنز کی بات کی، دیکھیں یہ جو کولیشن ہے اس کی وجہ سے آج لوگ تحریک انصاف کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ یہ کس لیے کولیشنز بنی؟ کوئی کسی نظریے کے لیے بنی؟ کس لیے بنی؟ مفادات کے لیے بنی۔ نہیں تو آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس آدمی سواتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس جائے تو غلط ہے۔ خان صاحب یہ تو نہیں، آپ کے پاس میں کچھ اور بات کر رہا ہوں۔ یہ تو ایک بندر بانٹ ہوئی تھی، آصف زرداری نے ایک ایکچولی سیاسی کلاس کو ایکسپوز کر دیا، پولیٹیکل لیڈرشپس کو پاکستان نے، اس نے ساروں کو کوآپٹ کر کے اپنے ساتھ ملا کے اور ایکسپوز کر دیا۔ کنسنسس یہی ہوتا نا خان صاحب، لیکن یہ ایک فریگمنٹڈ پالیٹی کے اندر دیکھیں، انہوں نے 18ویں ترمیم پاس کی ہے، انہوں نے 19ویں ترمیم پاس کی ہے، انہوں نے این ایف سی کا ایوارڈ دیا ہے، اور میں بہت بڑا نقاد ہوں پیپلز پارٹی کا، لیکن کنسنسس کے ساتھ جو پیپلز پارٹی نے کام کیے ہیں وہ سنگل ہینڈڈلی نہیں کر سکتے۔ طلعت، یہ کنسنسس کس کے لیے تھا؟ یہ کیا پاکستانی عوام کے لیے تھا یا ان کے لیے تھا؟ اس میں ان کے تو فائدے ہو گئے، آج پاکستانی عوام کے کبھی حالات اتنے برے نہیں تھے جو آج ہیں، پورے تو فائدہ کیا ہوا؟ لیکن پالیسی وائز ڈیولوشن تو کیا نا، ڈیسنٹرلائز تو کیا نا۔ آپ کمپرومائز ایک بڑے مقصد کے لیے کرتے ہیں، آپ کا مقصد ہے کیا؟ کیا میرا مقصد ہے کہ میں ساروں کو ساتھ ملا کے اچھا تم یہ لے لو، تم یہ لے لو، ہم سارے بندر بانٹ کریں، یا ہم نے اس ملک پہ ریفارم کرنا ہے؟ جب آپ ریفارمز لے کے آئیں گے تو آپ صرف ان سے ہی کولیشن بنا سکتے ہیں جو آپ کی ریفارم سے اگری کریں۔ اب میں مثلا میں آپ ایسٹس کی بات کرتا ہوں، اگر آپ نے کرپشن اس ملک کو اگر آپ نے سالونٹ کرنا ہے، تو جب تک آپ کرپشن ہٹائیں گے نہیں اور ریونیو اکٹھا نہیں کریں گے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ملک چلانے کے لیے، کنسنسس چاہیے، تو اس کے لیے آپ پولیٹیکل کنسنسس، لائک مائنڈڈ لوگ چاہیے ہوں گے جو ریزسٹ ہی کریں گے۔ اب مثلا آپ کہیں گے ان کو ڈکلیئر کریں اپنے باہر آپ کے سارے پیسے جتنے پڑے ہیں جائیدادیں، آپ ڈکلیئر کریں، وہ اگلے اگر نہیں کریں گے، آپ کے اپنے پارٹنرز ہی آپ کو بلاک کر دیں گے، آپ کیا کریں گے؟ پھر تو آپ پاور کے لیے آگے۔ بیسیکلی تمام ایجنڈا آف چینج جو ہے وہ اس چیز پہ ہنج کرتا ہے کہ آپ کے پاس نمبرز ہوتے ہیں یا نہیں، whether you can notch up the numbers or not، ورنہ اگر آپ کے پاس نمبرز نہیں آئے تو پھر تو آپ کو یا اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اس ملک کو اور کچھ نہیں تو ایک اپوزیشن کی بھی ضرورت ہے۔ اپوزیشن ڈیموکریٹک ایک سیٹ اپ کے اندر اپوزیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، تو اگر ہم نئی نمبرز لے سکتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے۔ فیئر انف۔ عمران خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، ہماری طرف سے یہی کچھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے بات چیت ہم نے کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔